الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. میرے نہایت واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال. اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس جامع مسجد موسیٰ میں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام چاہنے والوں کو، دوستوں کو رمضان کی برکتیں، سعادتیں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے. دراصل یہ تقریروں کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر جد و جہد اور مجاہدے کا مہینہ ہے. رمضان کا یہ پہلا عشرہ ہے، 3 دن گزر گئے، آج چوتھا دن ہے. ہم اللہ رب العزت کے برستی رحمت میں سے، جو بارش کی طرح برس رہی ہے، اس میں سے آپ نے ظرف کے مطابق، مجاہدے کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ وصول کرنے کی کوشش کریں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. پورے سال اللہ کی رحمتیں برستی ہے، لیکن اس مہینے میں اور اس عشرے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کو لٹاتے ہیں. ہم کیسے اللہ رب العزت کے رحمت کے مستحق بنیں گے؟ تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، درود شریف کے ذریعے، خدمت خلق کے ذریعے اور مجاہدے کے ذریعے. بغیر کوشش اور مجاہدے کے دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق بننا، اللہ کا پیار حاصل کرنا، اس کے لیے تو مجاہدہ ضروری ہے. اور مجاہدے پہ کیا انعام ملتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو آدمی میرے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو تکاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول لیتے ہیں. رحمت کے راستے، برکتوں کے راستے، سکون کے راستے، کامیابیوں کے راستے اور بخشش کے راستے اللہ رب العزت اس بندے کے لیے کھول لیتے ہیں. بخشش کا دروازہ کھول لیتے ہیں، رحمتوں کا دروازہ کھول لیتے ہیں، مغفرت کا دروازہ کھول لیتے ہیں. اور ہر رات آسمانی دنیا پر آ کر اللہ اعلان کرتا ہے انا الغافر من الذی یستغفرنی. میں ہوں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگ لے. میں ہوں تمہیں رزق دینے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگ لے. ہر روز اللہ اعلان کرتا ہے. دنیا میں کوئی بڑا آدمی اعلان کر لے کہ آج میں راشن دوں گا، آٹا دوں گا فلاں جگہ پہ، تو وہاں لینے لگ جاتی ہے، خواتین کی بھی، مردوں کی بھی، بچوں کی بھی، اس لیے کہ یقین بنا ہوا ہے کہ اس آدمی کے پاس مال و دولت ہے، وہ ضرور دے گا. تو اللہ کے بڑے خزانے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہر بندے کو دیتا ہے اور خود اعلان کرتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگ لے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ کی پکار پر، اللہ کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے روئے، دعائیں مانگے اور اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق بنے. آپ نے آپ کو تھکائے اللہ کے سامنے مجاہدے کے ذریعے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں آتے ہم رکبان فی النہار و رہبان فی اللیل. دن کو وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کرتے تھے. غزوہ بدر یہ بھی رمضان کے مہینے میں پیش آیا، اور مکہ بھی رمضان کے مہینے میں فتح ہوا. اور رات کو کیا کرتے تھے؟ ہم رہبان فی اللیل. رات کو مسلح پہ سوار ہو کر اللہ کے سامنے مجاہدے میں مصروف ہوتے. بغیر کوشش کے کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا، تو اللہ کیسے مل سکتا ہے؟ کوئی آدمی اللہ کی رحمت کا مستحق کیسے بن سکتا ہے؟ شاعر کہتا ہے بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی. ہر آدمی کو کوشش کے مقدار ملتا ہے. جو جتنی کوشش کرے گا اللہ کی رحمتوں میں سے سمیٹے گا، اللہ رب العزت
بقدر مجاہدہ، بقدر کوشش اس کو عطا فرمائے گا۔ بقدر القد تکتسب المعالی، ہر آدمی کو جو بلند مرتبے ملتا ہے، ہر آدمی کو جو بلند مرتبہ ملتا ہے، عزت اور احترام دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں اللہ کا پیار ملے گا، تو یہ کوشش کے مقدار ملے گا۔ جو جتنی کوشش کرے گا اللہ کا قرب حاصل کر لے گا، اللہ کے پیار کا مستحق بن جائے گا، اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جائے گا۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی۔ جس آدمی کو بلند مرتبے چاہیے ان کو راتوں کو جاگنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ من رام الغلا من غیر قد، جو آدمی بغیر کوشش کے مرتبوں کی خواہش مند ہے، بغیر کوشش کے اللہ کے پیار کا خواہش مند ہے، اللہ کی رحمت کا خواہش مند ہے، اضاع العمر فی طلب المحالی، اس آدمی کی مثال تو اس انسان کی طرح ہے جو خیالات میں صرف آرزو میں اپنی عمر کو ضائع کر دے۔ اس لیے ہمیں ایک تو عبادت کے ذریعے مجاہدہ کرنا چاہیے، دو چیزیں ہیں، ایک عبادت ہے، ایک خلافت ہے۔ عبادت میں آپ نے آپ کو تھکائے، اللہ کے سامنے روئے، قیام میں روئے، رکوع میں روئے، سجدے میں عاجزی کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے۔ چلو وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، میں اس صدی کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم جیل میں تھے، ابھی ہمارے 11 پارے ہوئے تھے جیل میں، قرآن سنتے ہوئے 11 پارے ہوئے تھے، قاری صاحب سنا رہے تھے، قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہماری رہائی کا آرڈر آ گیا، رہائی کا پروانہ آ گیا، تو ہم پریشان ہو گئے۔ جو ہم نے 11 پارے سنے ہیں، قرآن بھی مکمل نہ ہوا، ابھی ایک رات ہے، صبح ہماری رہائی ہے، تو قاری صاحب نے فرمایا اگر آپ لوگ ہمت کرے، ہمت فرمائے تو میں قرآن ختم کر دوں گا۔ اور ایک رات میں قاری صاحب نے ایک رکعت میں 17 پارے تلاوت کی۔ یہ ہے مجاہدہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا، اللہ کے پیار کے مستحق بنے، مجاہدے کے ذریعے اور خدمت خلق کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ حضور نے فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے، آپ نے گرد و پیش میں دیکھو، جو مستحق ہے ان کی مدد کرے، پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرے، کسی کے لیے اچھائی کرے، کسی کے لیے خیر تلاش کرے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اس مسجد میں، مسجد نبوی میں آپ نے اشارہ فرمایا، اس مسجد نبوی میں 1 مہینے اعتکاف سے یہ زیادہ افضل ہے کہ کوئی بندہ کسی کے غم کو دور کر لے، کسی کے پریشانی کو دور کر لے۔ یہ عمل میرے اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو نکل جاتے، صحابہ نے محسوس کیا کہ یہ سلام پھیرتے ہی چلے جاتے ہیں کہیں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چلے گئے، ابو بکر چلتے چلتے مدینے کے مضافات میں ایک گھر میں داخل ہوئے، اور کافی دیر بعد باہر نکلے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے راستے سے چلے گئے، اندر داخل ہوئے، پوچھا کون ہو؟ ایک خاتون تھی نابینا، 2 ان کی بچیاں تھیں، ان سے پوچھا یہ شیخ کون آتا ہے تمہارے پاس؟ اس خاتون نے فرمایا کہ میں نہیں پہچانتی ہوں، عرصہ دراز سے خدمت میں مصروف ہے لیکن پہچانتی نہیں ہے۔ آج ہم بھی لوگوں کی خدمت تو کرتے ہیں لیکن بغیر تصویر کے نہیں کرتے، بغیر ویڈیو کے نہیں کرتے، بغیر خود نمائی کے نہیں کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اس گھر میں جاتے، پہلے جھاڑو لگاتے، خاتون نے فرمایا یہ شیخ آتے ہیں روزانہ،
پہلے جھاڑو لگاتے ہیں اور پہچانتے نہیں تھے کہ وقت کے خلیفہ ہے۔ ابو بکر نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، فرمایا ایک شیخ ہے، بوڑھے ہیں، وہ آتے ہیں اور روزانہ جھاڑو لگاتے ہیں، پھر میرے بچوں کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری یہ بکریاں ہیں، دودھ نکال کے ہمارے سامنے رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ عرصہ دراز سے یہ معمول تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، ایک تو عبادت کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، اور ایک خلافت کے ذریعے۔ خلافت کا مطلب ہے کہ مخلوق کی خدمت کرے، مخلوق کی خیر خواہی چاہے، مخلوق کی اچھائی چاہے۔ اس لیے یہ حضور نے فرمایا یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، عظیم الشان مہینہ ہے، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو جہاں ہم عبادت کے ذریعے مجاہدہ کرتے ہیں، جہاں ہم سجدوں کے ذریعے اللہ کے پیار کو تلاش کرتے ہیں، جہاں ہم رکوع کے ذریعے، قیام کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار اور درود شریف کے ذریعے اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں، وہاں پر ہم مخلوق کی خدمت کر کے بھی اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ تو یہ عشرہ ہے رحمت کا۔ اللہ رب العزت اس عشرے میں اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کو لٹاتے ہیں، روزانہ آسمانی دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ میں ہوں دینے والا، کون ہے جو مجھ سے لے؟ انا الغافر من الذی یستغفرنی، میں ہوں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگ لے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے کبھی وقت تلاوت میں گزارتے ہیں، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں اور کبھی قیام میں۔ تو اس مہینے کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کے حصول کے لیے، اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے کہ ہم خلافت کے ذریعے بھی مجاہدہ کریں، مخلوق کی خدمت کریں، اور عبادت کے ذریعے بھی مجاہدہ کریں، اور اللہ کے پیار کے مستحق بنیں۔ تو خیر، یہ مہینہ تقریروں کا مہینہ نہیں ہے دوستو، معلوم نہیں اگلے سال ہمیں یہ گھڑیاں نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے درمیان موجود تھے اور آج موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہم نہ ہوں۔ بہت سارے نوجوان بھی ہمارے گرد و پیش میں دنیا سے چلے گئے، بچے چلے گئے، بوڑھے چلے گئے، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہم نہ ہوں۔ ہمارے پاس یہ گھڑی ہے، اللہ رب العزت نے حیات مستعار میں ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما دیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اس کی قدردانی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے رب کو مجاہدے کے ذریعے راضی کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔